ریسرچ ایک انڈر گریجویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ کیوں کرے؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اگر وہ کنڈکٹ نہیں ہو رہے تو آپ کی ایک امپیکٹفل ریسرچز نہیں بن رہی. آپ ایسے ہی ریسرچز کرتے رہیں گے, کراس سیکشن اسٹڈیز کرتے رہیں گے, لیکن اس سے کوئی اتنا بڑا امپیکٹ یا فائدہ نہیں ہو, کوئی کام نہیں کرا ہے, جسٹ کک دیم آؤٹ آف دا ریسرچ. ڈاکٹر فاروق صاحب الاؤ کرتے ہیں کے ایم سی میں اسپیشلی, وہ کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ گریجویٹ لوگوں کے لیے. No research question is completed without an adequate literature search. Hello everyone, this is شاب اقبال, فائنل ایئر MBBS خیبر میڈیکل کالج. ریسرچ کے حوالے سے بہت سارے کویشچنس تھے اسٹوڈنٹس کے, تو آئی تھاٹ جس طرح ہم نے USMLE کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ بنایا تھا ڈیٹیل, اس طرح سے ریسرچ کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو, اور جتنے کویشچنز ہیں ریسرچ کے حوالے سے تو وہ سارے آنسرڈ ہو طریقے سے. لائک بیسک کویشچنز ہوتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے, لیکن ون ڈو ناٹ نو کہ کس طرح ہم اسٹارٹ لیں, تو اس لیے ہم نے دعوت دی ہے وہاب ضیاء, میرے کلاس میٹ ہے, فائنل ایئر MBBS خیبر میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے, 4th ایئر میں یہ اسٹیپ 1 کلیئر کر چکے ہیں. اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ ریسرچ کمیٹی خیبر میڈیکل کالج میں 3 سال یہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ اور سرو کر چکے ہیں. اب کرنٹلی ہی از بین دا مینٹور آف SRC KMC, اینڈ ابھی ریسنٹلی خیبر میڈیکل کالج میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ریسرچ کانفرنس ہوا ہے 3rd, تو اس میں بھی انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. تو تھینک یو وہاب فار جوائننگ اس اینڈ ہیونگ a session on this research topic especially. All right, thank you so much Shahab, I'm really glad to have you and looking forward to an insightful podcast. سب سے پہلے بتائیے گا وہاب بھائی, ریسرچ ایک انڈر گریجویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ کیوں کرے, کیوں اس طرف آئے, اور کیا ہیلپ ملے گی اسے اگر وہ ریسرچ کرے, فیوچر پہ کیا اثر پڑے گا, اور ضرورت کیا ہے ریسرچ کی؟ So دیکھو شہاب, the thing is کہ ریسرچ ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے وجوہات یہ ہے کہ کتاب تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں, لیکن کتاب آج کا ہم نے پڑھا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ 10-15 سال بعد یہی کتاب میں جو ہم نے پڑھا ہے وہی ہوگا؟ تو نہیں نا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے ریسرچز ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو, ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو, اسٹوڈنٹ ریسرچ کے ساتھ انٹیکٹ رہنا ضروری ہے, تاکہ وہ اپنی کتابوں سے ہٹ کر جو نئے اس کے پاس ایڈوانسمنٹس آ رہے ہیں, جو نئے اسٹڈیز آ رہے ہیں, جو نئے گائیڈ لائنز آ رہے ہیں, تاکہ وہ اس کے ساتھ اپڈیٹڈ رہے, تاکہ وہ جو پیشنٹ جو پریکٹس کریں گے فیوچر میں, جو پیشنٹس کو ڈیل کریں گے, تو وہ اپڈیٹڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ obsolete ہو چکے ہو, اس نے کوئی 2015 یا 2010 کی کتاب پڑھی ہو جس میں نیو اپگریڈیشن نہیں ہوئے ہو. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں نا, ایک فرسٹ سیکنڈ ایئر کا بندہ ہے, وہ تو اس لیے پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا ریسرچ میں کہ مجھے لیٹس سے مجھے اگر کوئی چینجز آئے ہیں بکس میں, یا مطلب کچھ ایڈوانسمنٹ لانی ہے, وہ اپنے کیریئر اورینٹڈ سوچے گا. وہ سوچے گا کہ میرے CV کے اوپر کیا اثر پڑے گا, یا مجھے کیریئر اپرچونیٹیز کے حوالے سے اس میں کیا فائدہ ہوگا اگر میں ریسرچ کروں گا. تو کیا اس طرح ہوگا؟ اگر وہ ریسرچ کرے گا تو اسے پرائیورٹی ملے گی؟ Obviously ریسرچ دیکھو ایسی ہے نا کہ اٹس سم تھنگ اپارٹ فرام یور اسٹڈیز. کتابیں تو ہم سب کو دی جاتی ہے, ایگزام ہم سب سے لیا جاتا ہے, لیکن ریسرچ واحد ایک ایسی چیز ہے جو ایک عام اسٹوڈنٹس کو ایک ریسرچ والے اسٹوڈنٹ سے بہت ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ سیکھتے ہیں آپ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ لیول پہ یہ اس لیے ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے مینشن کیا ہے اسٹرانگ بنتی ہے, CV کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو obviously that's really true, and CV it is important for the CV اسپیشلی میڈیکل اسٹوڈنٹ انڈر گریجویٹ کے لیے یہ اسی لیے کرنا چاہیے کہ وہ ہیلپ کرے ہیلتھ کیئر کو, کہ مطلب اس میں ایڈوانسمنٹ لائے. دوسری آپ نے بات کی کہ ایکسپوجر ہو, لرننگ ہو, اور تھرڈلی CV اس سے اوبویسلی اسٹرانگ ہوگی, کیریئرلی اس کو ایک ایج ملے گا دوسرے لوگوں کے اوپر. ایگزیکٹلی. یہ بتائیے گا آپ بھائی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, جس طرح آپ نے بات کی ریسرچ کے امپورٹنس کے حوالے سے, وہ اب چاہتا ہے کہ وہ ریسرچ اسٹارٹ کرے, تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ لیٹ سے وہ ہم نے تو بیچ ریسرچ میں پڑھا ہے کہ وہ پہلے ٹائٹل سلیکشن کرے گا, اس کے ساتھ آبجیکٹیوز لکھے گا. تو اس کے اوپر ایک شارٹلی اپ ٹو لٹریچر ریویو آئیے کہ کس طرح وہ اسٹارٹ لے گا, اور اسٹارٹ کتنا ضروری ہے, اگر وہ نہیں لے گا تو اس کی لرننگ نہیں ہوگی. اس طرح لٹریچر ریویو تک بتائیے کہ وہ اسٹارٹ کس طرح لے. اچھا, تو اٹس اے ویری گڈ کویسچن شہاب. ریسرچ کویسچنس یوزلی مجھے مطلب جونیئرز یا میرے کلاس فیلوز مجھے بتاتے رہتے ہیں, لیکن ریسرچ کویسچن وہ اچھا ریسرچ کویسچن ہے جس کے ساتھ آپ مجھے پلان بھی بتا دے کہ یہ ریسرچ کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہے, سو ہاؤ آر یو گونا کنڈکٹ دس ریسرچ اسٹڈی. یو مسٹ ہیو اے پراپر پلان. اینڈ گیس واٹ, ریسرچ کویسچن سلیکشن
and finalizing a research question is all about brainstorming. Brainstorming किस तरह होती है? आप एक टीम बनाते हैं, टीम में बैठ जाते हैं 4 बंदे 5 बंदे 4 or 5 people in one team, and then they work on the research topic, the research title or the question, the research question کہ اس کو ہم ڈیٹا کلیکشن کس طرح کریں گے, اس کا ہم کہاں سے کریں گے ڈیٹا کلیکشن, اس کو ہم امپروو کیسے کریں گے, اس کو ہم اچھا کیسے بنائیں گے, کیا ہمارے لیے ہنڈرنسز آ سکتے ہیں, کیا ہمارے لیے پروز ہے, کیا ہمارے لیے کونز ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ اے گڈ ریسرچ کوسچن از فارمولیٹڈ. دیٹس دا ون پارٹ آف دا کوسچن یو ہیو آسکڈ می. سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے کہ نو ریسرچ کوسچن از کمپلیٹڈ وداؤٹ این ایڈیکویٹ لٹریچر سرچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں ایک کویشچن آیا ہے, چلو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے دماغ میں یہ کویشچن آیا ہے کہ ایٹیپیکل پریزنٹیشن آف مایوکارڈیل انفارکشن ان ڈائبیٹک پیشنٹ. بہت اچھا میرے دماغ میں آ گیا, کیونکہ ڈائبٹیز میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان میں جو مایوکارڈیل انفارکشن ہوتا ہے اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو یہ تو میرے مائنڈ میں آ گیا, لیکن کیا آپ مجھے اس بات کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ کویشچن ہے یا یہ جو ریسرچ ہے یہ مجھ سے پہلے کسی نے اور نے کیا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ نے جانا پڑے گا لٹریچر ریویو پہ, لٹریچر سرچ پہ. آپ نے گوگل اسکالر ہے, پب میڈ ہے, اسکوپس ہے, یہ سارے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بھی بات کریں گے, اس کے بارے میں ہم بعد میں بھی بات کریں گے. لیکن وہاں پہ آپ سرچ کریں گے اور پہلے دیکھیں گے کہ جو آئیڈیا میرے مائنڈ میں ہے اس پہ پہلے کسی نے کام کیا ہے یا نہیں کیا. اگر انہوں نے کام کیا ہے تو آپ اس سے اپنا ریسرچ کس طرح مختلف بنائیں گے. And that's what we call as the literature gap. Literature gap is the most important thing in any research. If your research question is not having a literature gap, this research is a total flop. The reason behind is that we do not want to reinvent the wheel. ایک چیز آلریڈی جو ڈسکور ہو چکی ہے اس کو ڈسکور کرنے دوبارہ ڈسکور کرنے کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور یہاں پر آپ نے سارا برین اسٹارمنگ کرنا ہے. مقصد کیا ہے؟ لٹریچر ریویو کریں گے, دوسرے آرٹیکلس کو پڑھیں گے, ان آرٹیکل سے اپنے آئیڈیا کو ڈفرینشیٹ کریں گے. اتنا ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ آپ جو آرٹیکل کر رہے ہیں, جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ پہلے نہ ہوا ہو. یہ ایک اچھا ریسرچ آرٹیکل ہے, یہ ایک اچھا ریسرچ کوسچن ہے. اینڈ دس از گونا بی اے گڈ ٹاپک, نہ کہ وہی ریسرچ جو پہلے ہوا ہے اور آپ دوبارہ اس کو کر رہے ہیں. سو دیٹس آل اباؤٹ اے ریسرچ کوسچن ایسوسیٹڈ ود دا لٹریچر. آئی وانٹ ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. شارٹلی بتائیے, اگر ایک بندہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے, امپورٹنس کا اسے پتہ چل گیا, اب ٹل لٹریچر ریویو ایک 5-10 سیکنڈ میں اسے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ ٹائٹل سلیکٹ کرے گا, گروپ بنائے گا, اور اس کے بعد وہ آبجیکٹیوز لکھے گا اینڈ اس کے اوپر لٹریچر پڑھے گا جو بھی اس نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. صحیح ہے. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اب اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے. جیسے اب اس سے پہلے میں نے ایکسپلین کیا کہ لٹریچر گیپ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک لٹریچر گیپ چلو میں نے فائنڈ کر لیا, اس میں مجھے کام کرنا ہے. تو ایمز اینڈ آبجیکٹو آپ نے بنانے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کے لیے آپ نے ایک پلان بنانا ہے. یو ہیو ٹو پروپوز اے پلان, یو ہیو ٹو ڈیولپ اے پلان. پلان میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ میری ریسرچ میتھڈالوجی ہے, یہ میرا سیمپل سائز ہے, یہ میرا اسٹڈی پاپولیشن ہے, اور اس جو پروفارما میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سیکوینس میں بتا رہا ہوں, تو اس کو ہم پروپوزل بھی کہتے ہیں, سائنوپسس بھی کہتے ہیں. اور یہ ہم ڈیولپ اس لیے کرتے ہیں کہ جس انسٹیٹیوٹ سے, جس ادارے سے, جس ہسپتال سے ہم ایک ریسرچ کروا رہے ہیں, تو کیا یہ ریسرچ کمیونٹی میں کوئی ایتھیکل ایشو تو نہیں بنا رہا. تو ایک پروپوزل ہم تیار کریں گے, اس کو ہم انسٹیٹیوشنل ریویو اینڈ ایتھیکل بورڈ IRB جس کو ہم کہتے ہیں اس سے اپروو کریں گے. ہمارے پاس اپروول لیٹر آ گیا, اس کے بعد ہم نے ڈیٹا کلیکشن پہ جانا ہوتا ہے. ڈیٹا کلیکشن میں ہم نے پراپر جو ہمارا اسٹڈی پاپولیشن ہوگا, جو ہم نے پہلے سے پلان میں اسپیسیفائی کیا ہوگا, پروپوزل میں ہم نے بتایا ہوگا کہ یہ ہمارا اسٹڈی پاپولیشن ہے, یہ ہمارا اسٹڈی سیمپل سائز ہے, یہ ہمارا اسٹڈی ایریا ہے. تو ان کے مطابق پھر ہم ڈیٹا کلیکشن کریں گے. ڈیٹا کلیکشن آپ نے کر دیا, ڈیٹا کلیکشن سارا ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا, اس کو پھر ہم اینالائز کریں گے. اینالائزنگ آف اے ریسرچ ڈیٹا ڈپینڈز اپون دا ٹائپ آف اے ریسرچ. ایک ریسرچ ڈیزائن میں ایک طرح اینالائزنگ ہوتا ہے, دوسرے میں دوسرے. لیکن جنرلی چلو عام بات کرتے ہیں تو جو SPSS ہمارے ساتھ سافٹ ویئر ہے جس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا, اور تو یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ اس میں ہم اپنے جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو اینالائز کرتے ہیں. انالیسس کے بعد اس سے ریزلٹس نکالتے ہیں, اور پھر ریزلٹس اور میتھڈالوجی اور انٹروڈکشن اور ساتھ میں آخر میں اس کا ایک ڈسکشن اور کنکلوژن پارٹ بنا کے ہم اس سے ایک پراپر کمپلیٹ آرٹیکل بناتے ہیں. سو دیٹس لائک اے ہول پیٹرن آف ہاؤ اے ریسرچ ورکس. یہ آپ نے اوور ویو دے دیا جنرل. لٹریچر ریویو کے بعد
ریسرچ میتھڈالوجیز ہوتے ہیں نا, لائک آبزرویشنل, ایکسپیریمنٹل, پھر ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹڈیز ہوتے ہیں لائک کیس کنٹرول اور وہ جو چیزیں ہوتی ہے, تو وہ شارٹلی بتائیں وہ کس طرح ہوں گے, اور لائک what should be the priority while selecting the different types of جو آپشنز ہے اسٹڈی ٹائپس ہے وہ کس طرح چوز کرنی چاہیے؟ That's a great question, and I would always wanted to talk about it. The reason for this is that once the students come up with a great idea and does the adequate amount of literature search, پھر اس کے بعد وہ بیچارے ہینگ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے اس کے لیے اسٹڈی ڈیزائن کون سا سلیکٹ کرنا ہے. تو اسٹڈی ڈیزائنس کا میں تھوڑا ایک جنرل اوور ویو دوں نا, تو ہمارے پاس ایک ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن ہے, ایک ہمارے پاس آبزرویشنل اسٹڈی ڈیزائن ہے. جو ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن ہے اس میں ہمارے ساتھ رینڈمائز کنٹرول ٹرائل اور کوازی ایکسپیریمنٹل آتے ہیں. اس میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے, ہم نے پیشنٹس کو پراپر انوالو کرنا ہوتا ہے, ہم نے کوئی انٹروینشن کرنی ہوتی ہے, آؤٹ کم دیکھنا ہوتا ہے. جبکہ جو آبزرویشنل اسٹڈیز ہے, تو آبزرویشنل میں ہمارے پاس ایک کراس سیکشنل اسٹڈیز آ سکتے ہیں اور دوسرے انالیٹیکل اسٹڈی آ سکتے ہیں, لیکن اس میں ہم پراپر انٹروینشن نہیں کریں گے. تو اس آبزرویشنل اسٹڈیز جو ہمارے ساتھ اسٹڈی ڈیزائنس ہے, اس میں ہمارے ساتھ کیس کنٹرول آتے ہیں, اس میں ہمارے ساتھ کوہارٹس آتے ہیں, اس میں ہمارے پاس کراس سیکشنل اسٹڈیز آتے ہیں, اس میں ہمارے پاس ڈسکرپٹیو اسٹڈیز آتے ہیں. کراس سیکشنل میں ہمارے ساتھ پھر کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو اسٹڈیز آتی ہیں. تھوڑا میں ایک بریف اس کا انٹرو دوں گا. تو وہ اس طرح ہے کہ کراس سیکشنل از جسٹ اے اسنیپ شاٹ آف ٹائم فار اے اسپیسیفک ریسرچ. کہ حال میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں, ایک انسیڈنس دیکھنا چاہتا ہوں, پریولنس دیکھنا چاہتا ہوں. سو دیٹس اے اسٹریٹ فارورڈ کراس سیکشنل اسٹڈی. اگر میں نمبر پہ زیادہ فوکس کروں, زیادہ لوگوں سے میں اس کو ڈیٹا کو اکٹھے کروں, اس کو ہم کوانٹیٹیو کہیں گے. لیکن اگر میں کوالٹی پہ زیادہ فوکس کروں, میں ان ڈیپتھ انٹرویوز کنڈکٹ کروں, میں نمبر گیم میں نہ جاؤں, میں انٹرویوز پہ زیادہ جاؤں, میں ایک پیشنٹ سے یا ایک ہمارے پاس جو اسٹڈی پاپولیشن ہوگی اس سے ہم ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ انٹرویوز کروائے, تو اس کو ہم کوالٹیٹیو کہیں گے. کیس کنٹرول اور کوہارٹس جو ہے, سو اٹس اے بٹ آئی مین لائک این ایکسٹینڈیڈ کائنڈ آف اسٹڈیز. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیس کنٹرول یا کوہارٹ میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں امپیکٹ. امپیکٹ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں نا کہ 5 سالوں میں کیا امپیکٹ ہے. اب کیس کنٹرول یا کوہارٹ کو اگر میں تھوڑا اور ایکسپلین کروں تو کوہارٹ اس طرح ہوگا. کوہارٹ میں دو ہمارے پاس, ایک پروسپیکٹیو کوہارٹ ہوتا ہے, ایک ریٹروسپیکٹیو کوہارٹ ہوتا ہے. پروسپیکٹیو کا مطلب اگر اس کا ایگزامپل میں دوں تو ایک انسان ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے, ایک انسان ہے وہ اسموکنگ نہیں کرتا. 5 سال بعد کون سے پیشنٹ کو یا کون سے انسان کو لنگ کینسر ہوگا. So the risk of patient in developing lung cancer after 5 years, this is a prospective cohort study. Future, we are looking at the future. Now اگر یہی چیز ہے کہ اگر آلریڈی ہم ریٹروسپیکٹیو میں جائے تو اگر 5 سال پہلے ایک پیشنٹ یا ایک انسان 5 سال پہلے سے جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم کلیکٹ کر لے تو اس کو ہم ریٹروسپیکٹیو کوہارٹ کریں گے. کیس کنٹرول میں کیا ہوتا ہے, کیس کنٹرول میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آلریڈی ڈیزیزڈ پیشنٹ ہوتا ہے, ایک بالکل کنٹرول پیشنٹ ہوتا ہے, لیکن دونوں نے اسموکنگ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 100 پیشنٹس ہو اور 100 پیشنٹ میں سب نے اسموکنگ کی ہو, لیکن 70 پیشنٹس کو لنگ کینسر ڈیولپ ہو گیا اور 30 کو نہ ہوا, دیئر فور اس میں مقصد یہ ہے کہ دا odds آف ڈیولپنگ لنگ کینسر از 70% ان دوز پیپل ہو اسموکس. 30% کو اب بھی نہیں ہو. سو اٹس ایکچولی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 2 اسٹڈی ڈیزائنس ہے, اٹ ٹیکس لانگ ٹائم بٹ اٹ از سپیریئر ٹو دا کراس سیکشنل اسٹڈیز. آپ نے کوشچن میں یہ بھی پوچھا تھا کہ مطلب کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے. سو کیس کنٹرول کوہارٹ از آلویز سپیریئر ٹو دا کراس سیکشنل اسٹڈیز. آتے ہیں رینڈمائز کنٹرول ٹرائل, کوازی ایکسپیریمنٹل, انٹرونشنل ہے. اس میں ہم نے انٹرونشن کروانا ہے, پیشنٹس کو انوالو کروانا ہے. کوازی ایکسپیریمنٹل میں ہم رینڈمائزیشن نہیں کرتے. رینڈمائزیشن کیا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں یہ انٹرونشن کون سے پیشنٹ کو دے رہا ہوں. فار ایگزامپل میرے ساتھ 2 دوائی ہے, میں 2 دوائی کی کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ٹیسٹ 2 ڈرگس, سو ڈرگ اے ورسز ڈرگ بی. اگر میں اس کو رینڈملی اسائن کروں اے کو بی کو, اے کو بی کو, تو اٹ از کالڈ رینڈمائز کنٹرول ٹرائل. اگر مجھے پتہ ہو کہ میں نے ڈرگ اے اس مریض کو دیا ہے, ڈرگ بی اس مریض کو دیا ہے, اور مجھے خود پتہ ہو, میں ایک ریسرچر ہوں, میں یہ ریسرچ خود کروا رہا ہوں, تو دس از اے نان رینڈمائزڈ کوازی ایکسپیریمنٹل ٹرائل. رینڈمائز کنٹرول ٹرائل اینڈ کوازی ایکسپیریمنٹل ٹرائل از آلویز سپیریئر ٹو دا آبزرویشنل اسٹڈیز. جی, کیونکہ یہ مور ایکسپیریمنٹل ہے, اس میں بیاس کے چانسز کم ہے. بیاس مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مطلب کوتاہی کے چانسز کم ہے, اس میں غلطی کے چانسز, اس میں ایرر کے چانسز کم ہے. سو اٹ از مور سپیریئر. لاسٹلی کیس رپورٹس اینڈ کیس سیریز کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں. تو کیس رپورٹ از جسٹ ون سنگل یونیک کیس وچ یو ہیو ٹو ڈاکومنٹ اف ناٹ پبلشڈ آلریڈی. اگر پہلے ایسا کیس رپورٹ نہیں آیا تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. کیس سیریز از لائک مور کیسز ود دا سیم ڈیزیز.
اس کے بارے میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اگر 50 کیسز ہے سملر ٹی بی کے یا 50 کیسز ہے لنگ کینسر کے، اس کے بارے میں اگر آپ ایک ریسرچ لکھ لیں، اس کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کر لیں تو اس کو ہم کیس سیریز کہتے ہیں. One more thing is meta-analysis, which is too much advanced, and I know not advanced, but I mean like آج کل کے زمانے میں بہت ایک اس نے وہ چرچا پلایا ہوا ہے. So I would never discourage anyone to do meta-analysis. The reason for this is meta-analysis and randomized control trials is always and always superior to any other research project. Meta-analysis میں ہم کیا کرتے ہیں؟ Meta-analysis میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی کراس سیکشنل اسٹڈیز، کوہارٹ اسٹڈیز، کیس کنٹرول اسٹڈیز، رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز آلریڈی پبلشڈ ہوئے ہیں، ان کو ہم اسکرین کر کے ان کا ایک نچوڑ نکال لیتے ہیں. سو اٹس لائک summing the whole ocean in a jar. And that's why it has the highest evidence of learning. That's why it is like یہ ہمارے پاس سب سے جو ایڈوانسڈ ریسرچ ہے، جو سب سے مطلب یہ کہتے ہیں بہترین درجے کی ریسرچ ہے، تو وہ میٹا انالیسس ہے. So that's all about the study designs in the research. آپ نے میٹا انالیسس کی بات کی، مجھے تو نہیں لگتا ڈاکٹر فاروق صاحب الاؤ کرتے ہیں کے ایم سی میں اسپیشلی. وہ کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ گریجویٹ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو لائک اف اے اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو ڈو میٹا انالیسس پھر بھی وہ اپروچ کرنا چاہیے. Yeah, in my opinion, I always say this thing now, no research is a bad research. Every research is a good research. If you can learn meta in the earlier years of your med school, that's perfectly fine. I know a lot of my juniors from class of 2028, they have learned meta, and even they are in second year. And I'm really proud of them. That's great that they have learned it. صحیح. یہ بتائیے گا اسٹڈی ڈیزائنس آپ ڈیٹیل میں بات کی، لائک اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر اسٹوڈنٹ چاہے گا کہ اسے ایک اسپیسیفکلی اس میں جانا چاہیے، یہ اسٹڈی ڈیزائن اسے فالو کرنا چاہیے، تو وہ کون سا ہوگا؟ اس کے ساتھ سیمپل سائز اور جو ڈیٹا کلیکشن میتھڈز ہے وہ بھی شارٹلی بتائیے، اور کس طرح جو ان بائسڈنس ہے یا جو فائنڈنگز میں غلطیاں ہیں وہ کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں. ان بائسڈنس کے بارے میں تو آلریڈی ہم نے تھوڑی بہت بات کی ہے کہ جتنا ہم ایڈوانسڈ اسٹڈی ڈیزائنس پہ جاتے ہیں، جتنا ہم مطلب کراس سیکشن سے کیس کنٹرول کو ہارٹ پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رینڈمائز کنٹرول ٹرائل پہ جاتے ہیں، تو اس میں بیاس کا رسک بھی کم ہوتا ہے، اس کی افیکٹیوٹی اور اس کی مطلب جو کوالٹی آف دا ریسرچ ہے وہ امپروو ہوتا ہے نا. اینڈ دیٹس آل لائک دا اسٹڈی ڈیزائنز وچ وی ٹاک اباؤٹ. اس کے علاوہ جو دوسرا کویشچن آپ نے پوچھا ہے، سو یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ گیٹ کنفیوزڈ when they after researching after coming up with a research title, پھر اس کے بعد وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے ریسرچ ڈیزائن ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. سو کیپ یور ویژن اوپن. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے میں نے پہلے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ ایٹیپیکل پریزنٹیشن آف مایوکارڈیل انفارکشن ان ڈائبیٹک پیشنٹ، تو اس کو آپ کیس سیریز بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ کیس کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ کوہارٹ بھی کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں کیس کنٹرول؟ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو آلریڈی ایم آئی والے پیشنٹ ہے، جو نان ایم آئی پیشنٹ ہے، ان کے HbA1c یا ان کے رینڈم بلڈ شوگر کمپیئر کر لے پرانے زمانے سے، تو اس کو لے جائے کیس کنٹرول کو ہارٹ بن جائے گا. اس سے کوہارٹ میں بھی اس طرح ہوتا ہے، اس کا ریٹروسپیکٹو کوہارٹ نکال لے، 5 ایئر یا 1 ایئر اس کا HbA1c نکال لے، پتہ لگ جائے گا کہ اگر ایک سال میں اس کا HbA1c جو کہ انڈیکیٹر ہے فار دا ڈائبٹیز، اگر وہ زیادہ چل رہا ہے تو اس کا MI ایٹیپیکل پریزنٹیشن کس طرح ہے. یو سی اٹ. بٹ لیکن اسی چیز کو آپ رینڈمائز کنٹرول نہیں کر سکتے. ریزن اس کہ یہ ہمارے پاس صرف 1 آرم ہے. رینڈمائز میں ہم نے 1 versus 2 کرنا ہے. It's like 1 versus 2, arm 1 versus arm 2, but it's just one single thing. So the whole concept behind this, cross sections تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ایک بھی ریسرچ آئیڈیا ہو تو اس کے بارے میں تھوڑا لٹریچر سرچ کر لے اور اس پہ یہ فائنلائز کر لے کہ پہلے اس پہ کیس کنٹرول کس طرح ہوئے، کوہارٹ کس طرح ہوئے ہیں، کیس سیریز کس طرح ہوئے ہیں، اور کراس سیکشن کس طرح ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے لیے جو فیزیبلٹی، آپ کے لیے جو فیزیبل لگے اسی میں لے کے جائیں، اور اس کو اس طرح اورینٹ کرے کہ اس کی کوالٹی بھی اچھی بن جائے. اگر آپ اس کو کیس کنٹرول بنا سکتے ہیں یا کوہارٹ بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ آپ اس کو بنائے، بجائے اس کے کہ اس کو بیک ٹو دی کراس سیکشن میں آپ لے کے جا رہے ہیں. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ نے ٹائٹل سلیکٹ کر لیا، سائنوپسس نے پراپر تیار کر لیا، IRBC اپروول بھی ہو گیا، اور لٹریچر ریویو کے ساتھ جو آپ نے باقی جو اسٹیپس دیے وہ پراپر چلا گیا، اب ڈیٹا کلیکشن میتھڈولوجی ہوگی وہ کس طرح ہوگی؟ ڈیٹا کلیکشن میتھڈولوجی تو ہمارے پاس جو سیمپلنگ ٹیکنیکس ہے وہ ہم نے ڈیٹرمائن کرنے ہیں. سیمپلنگ ٹیکنیک یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس کنوینئنٹ سیمپلنگ ہے، جو بھی پیشنٹ آپ کو سامنے آئے اس کو آپ انٹرویو کر سکتے ہیں. سنو بال سیمپلنگ، ڈفرنٹ سیمپلنگ ٹیکنیکس، رائٹ، اور اس دیٹس لائک اسپیسیفک فار ون ریسرچ اسٹڈی ڈیزائن. And I would not like to go into the details of this specific thing, because the thing is that learning of research is not as important as doing the research itself.
آپ نے بہت سے لوگوں نے بہت سارے ورک شاپس اور سیمینارز اور سمپوزیم اٹینڈ کیے ہوتے ہیں, لیکن ان نے جب تک خود ریسرچ نہ کیا ہونا, سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لرن اٹ. سو جی, What opportunities are there for undergraduate students to start their research? ایز آئی مینشنڈ کہ لیٹ سے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو 5 ایئرس تو ہمارے پاس MBBS کے ایئر تھے, اس کو ہم پہلے 2 انیشیل ایئر جو کہ یوزلی ان کالج ایئرز ہوتے ہیں, اینڈ دین 3rd 4th اینڈ فائنل ایئر وچ از یوزلی دا کلینکل ایئر جس میں ہم ہاسپٹل جاتے ہیں. تو فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس کین آلسو گو ٹو دا ہاسپٹل. ایک جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریزروائر ہے جس کے لیے ہم مطلب خود کو لکی سمجھتے ہیں, دیٹ از ہیونگ اے ٹرشری اور DHQ ہاسپٹل یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. اس میں ہمارے پاس اتنے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ہمیشہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ان پیشنٹس کو مائنڈ میں رکھ کے آپ کسی بھی اسٹڈی ڈیزائن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی اسٹڈی ڈیزائن آپ کے مائنڈ میں ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے مطلب ہاسپٹل سے ڈیٹا کلیکشن بھی کر سکتے ہیں. ہاسپٹل میں ہمارے پاس فیکلٹی ہے, نرسنگ اسٹاف ہے, ان سے بھی ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ہاسپٹل میں ہمارے پاس اٹینڈنٹس بھی ہے. باقی مطلب ان کالج جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, سو دے کین کنڈکٹ ریسرچز ود دا ہیلپ آف ود ان اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹ تو ہر کالج میں 400 500 1000 تک اسٹوڈنٹ تو ہر کالج میں ہے, اینڈ فیکلٹی بھی ہمارے ساتھ کالج میں ہے. تو کچھ نہ کچھ اسٹڈی ڈیزائنس کالج میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ اس کہ آپ ہاسپٹل میں جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں, جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں, کبھی بھی ان کو مطلب وہ نہ کرے کہ دے آر ریئلی گریٹ ان ہیلپ فار دا اسٹوڈنٹ ریسرچز, فار دا انڈر گریجویٹ ریسرچز, کیونکہ وہ ہمارے لیے ہی تو وہاں پہ ہے. اور IRAB اپروول کو تو آپ نے بات کی ہے, تو IRAB اپروول اگر آپ کے ساتھ ہو تو اٹس ایتھیکلی اپرووڈ ریسرچ. صحیح. اچھا, تو وہاں پہ اسی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک ریسرچ میں مینٹورشپ اور ٹیم ورک کا لائک اسپیسیفک امپورٹنس کیا ہے؟ اگر چیلنجز آتے ہیں وائل ڈوئنگ ریسرچ تو ٹیم ورک کیا اس میں ہیلپ کرے گا ٹو اوورکم دوز چیلنجز؟ اور اسپیشلی مینٹورشپ کے حوالے سے بتائیے کہ مطلب اس کا کردار کیا ہے اس ریسرچ میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. Yeah, as mentioned in the start of the podcast, کہ research is always something extra. آپ نے اپنے بستر سے اٹھ کے ریسرچ کرنا ہوتا ہے. You have to put on efforts, right? اور اس کے لیے پھر آپ ایسا ٹیم اپنے ساتھ سلیکٹ کریں گے where everyone is willing to put on their efforts. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ 5 بندے کو لے, اس میں 2 بندے کام کریں, 3 بندے کام نہیں کریں. There is a straight simple rule. کوئی کام نہیں کرا ہے, just kick them out of the research. It's like a very straight simple. ایسا نہیں چلے گا کہ بس آپ فری میں ریسرچ میں میرا نام ڈال دیں یا میں اس میں ہوں گا. سو دیٹس ناٹ گونا ورک. سو اس لیے چیلنج جو سب سے بڑی ہوتی ہے تو انیڈیکویٹ ٹیم, پراپر ٹیم نہیں ملتی اکثر. اس طرح ٹیم بنانا ہوتا ہے آپ نے کہ اس میں سب کام کرے, سب انتھوزیاسٹک ہو, سب انٹرسٹ لے ریسرچ خود کرنے میں, خود پارٹیسپیٹ کرنے میں, خود آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے میں. اس کے بعد بات آتی ہے مینٹورشپ کی. تو دا تھنگ از کہ ریسرچ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو ہر ایک اسٹیپ پہ مینٹورشپ ضروری ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ لیول پہ ہو یا چاہے وہ فیکلٹی لیول پہ ہو. تو جو مجھے سب سے ایڈیکویٹ طریقہ لگتا ہے, جو مجھے سب سے اچھا طریقہ لگتا ہے جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان اسپیسیفک, ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی سینئر کو اپروچ کرے, 4th ایئر اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کو جس نے خود ریسرچ کیا ہو, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے, اس کے ساتھ آئیڈیا ڈسکس کرے, اور پھر وہی جو سینئر ہوگا وہ اس پورے گروپ کو ایک فیکلٹی کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. فیکلٹی ریلیونٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کارڈیالوجی میں ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کو کارڈیالوجی کے پروفیسر سے ہی بات کرنی ہے. اگر آپ آنکالوجی میں کرنی ہے تو آپ آنکالوجی کے پروفیسر سے ہی بات کریں گے. سو دیٹس لائک ہاؤ اٹ ورکس ایکچولی. 4th ایئر فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, سو دے کین میک اے ٹیم آف دیئر اون, کم اپ ود آئیڈیا, discuss it, and then straight away go to the professor out there in the hospital or in the clinic, اور ان سے بات کرے, ان کو سپروائزر بنائے, and do take help from the professors, the faculty you have in the hospital, because they know a lot about the patients, how the patients come, and how a research will be conducted in one specific case. اب ایتھیکل کنسیڈریشن اور IRB کی آپ نے بات کی, تو آئی وانٹ یو ٹو کنٹینیو دیٹ پارٹ وائل ڈوئنگ ریسرچ. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیے. سیکنڈلی, انفارم کنسنٹ اور پیشنٹ کنفیڈینشیلٹی بھی ایک فیکٹر ہے جس میں ریسرچ کرتے ہوئے اس کو دیکھنا چاہیے. اینڈ تھرڈلی, زیادہ تر لوگ ریسرچ نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ پیسے دے دیتے اور اپنا نام اس میں شامل کر لیتے. تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ یا IRB کی تو ہم نے بات کی ہے کہ آپ نے ایک پروپوزل ڈیولپ کر کے اس کو انسٹیٹیوشن سے اپروو کرنا ہے, اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ابھی آپ کو لگے شاید پتہ نہ لگے, لیکن بعد میں اگر جرنل میں آپ سبمٹ کرتے ہیں اپنے آرٹیکل کو تو وہ آپ سے IRB کا جو اپروول لیٹر ہوتا ہے وہ ضرور مانگتے ہیں. نو ریسرچ کین بی پبلشڈ وداؤٹ دا IRB اپروول, ون پارٹ.
सेकंड क्वेश्चन इज के पेशेंट को आप जब भी इन्वॉल्व करते हैं ना तो देयर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देयर डेटा मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. उसको आपने प्राइवेट रखना है, उसको आपने अपने रिसर्च तक ही महदूद रखना है, उसको आपने नेम किसी का डिस्क्लोज नहीं करना. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कंडक्टिंग एनी रिसर्च. और इसके अलावा किसी भी ह्यूमन को, इसके अलावा जानवर को जो आप इन्वॉल्व करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. लास्टली जो आपने बात की है, सो दैट्स काइंड ऑफ अ हर्टिंग या दैट्स काइंड ऑफ अ डिसहर्टिंग इन आवर कंट्री के पैसों से लोग रिसर्च लेते हैं. रिसर्च कैन नॉट बी बॉट विद द हेल्प ऑफ मनी. You know, it's a disgrace to the field of medicine, it's a disgrace to the white coat, and it's a disgrace to the research itself. So we should like strictly discourage it. We should never promote it. ये क्या बात हुई कि आप मुझे 5,000 दे के मैं आपका नाम डाल दूँ? ये तो कोई बात ही नहीं हुई. One shouldn't be like this. आपने खुद उसमें अगर कुछ पार्ट किया है, one should learn obviously. One should learn the research, one should do it by himself. अगर वो कहता है कि मेरे साथ टाइम नहीं है या मैं कर नहीं सकता, तो आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप पूरा रिसर्च खुद ही कर ले. डेटा कलेक्शन में तो आप काम कर ले, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में काम कर ले, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में काम कर ले, कुछ छोटा सा ही उसमें पार्ट अपना प्ले करे, और फिर उसके बाद अगर आप नाम उसमें डालते भी है, सो दैट मेक सेंस. फिर आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं. पैसों से ख़रीदे हुए रिसर्च को मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी उसको आप ना डिफेंड कर सकते हैं, ना प्रेजेंट कर सकते हैं. वहाब भाई, एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट और जो ओवरऑल इसके कंपोनेंट्स है उसके थ्रू हमें लेके जाएंगे. द थिंग इज़ कि हमने डेटा कलेक्शन कर लिया, उसके एनालिसिस कर लिया जैसे हमने पहले डिस्कस किया है. तो अब जो मेन रिसर्च आर्टिकल होता है, उसका जो आर्टिकल जो वर्ड काउंट है, दैट वेरीज फ्रॉम डिज़ाइन टू डिज़ाइन, बट यूजुअली 3,000 to 5,000 इज़ द वर्ड लिमिट. इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन में आपने अपने जो आपका प्रॉब्लम है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाई आई वांट टू डू दिस रिसर्च. फिर उसके बाद आपने मेथोडोलॉजी की बात करनी है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चनियर कहाँ से डेवलप किया है, फिर उसके बाद सैम्पल साइज़ कितना था, पॉपुलेशन क्या थी, मैंने डेटा कलेक्शन किस तरह की है, स्टडी डिज़ाइन क्या है, उस पर थोड़ा बात करते हैं. फिर उसके बाद रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन पे बात करते हैं, रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस. उसमें आप डेमोग्राफिक्स के लिए टेबल बनाते हैं, डेमोग्राफिक्स प्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा जो भी आपके मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स है, जो फाइंडिंग्स है आपके डेटा से, उसको आप रिजल्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं. डिस्कशन इसके बाद आता है, तो डिस्कशन में हमने अपने फाइंडिंग्स को पहले समराइज़ करके फिर उसको दूसरे जो पुराने आर्टिकल्स हैं उनसे कोरिलेट करना है कि हमारे पास ये फाइंडिंग आए हैं, इससे पहले हमारे साथ ये फाइंडिंग इस आर्टिकल्स में आए हैं. तो इट इज़ लाइक द थीम ऑफ डिस्कशन. इट इज़ फॉलोड बाय डिस्कशन के एक आखिर में हमने एक पैराग्राफ डालना होता है जिसको हम लिमिटेशन कहते हैं. नो ह्यूमन इज़ परफेक्ट एंड नो रिसर्च इज़ परफेक्ट. ऐसा कोई रिसर्च नहीं होगा जिसमें सब कुछ हो. देयर इज़ ऑलवेज अ लिमिटेशन इन एवरी प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू मेंशन इट. So limitation is the last paragraph within the discussion. Now this will be followed by a conclusion. Conclusion is the whole summary of the research. उसको आप 1 paragraph 2 paragraph में conclude करते हैं, and last में आप acknowledgements देते हैं अपने supervisors को, जिसने भी आपके साथ help किया हो. नाम डाले तो यहाँ पे डाल सकते हैं, acknowledgements में डाल सकते हैं, और references आपने आखिर में देने होते हैं. references usually इंट्रोडक्शन और डिस्कशन में होते हैं, लेकिन उसको आपने नीचे कोट करना है, और उसको आप यूजुअली वैंकूवर स्टाइल्स या डिफरेंट जो स्टाइल्स है उसको हम वो करते हैं. एंड नोट एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम रेफरेंसेस को अरेंज करते हैं. जोटेरो भी एक सिमिलर सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे. दोनों अलग सॉफ्टवेयर है. अच्छा, अब जो ओवरऑल प्रोसेस है उससे हम वी हैव बीन थ्रू इट. तो अब एक रिसर्च पब्लिश हो गया है, तो अब उसको प्रेजेंट करना है. अगर रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने ख़ुद भी बहुत सारे रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में अपने रिसर्च प्रेजेंटेशन की है, तो उसके लिए कोई जनरल गाइडलाइंस, कोई टिप्स कि किस तरह हम बेहतरीन अंदाज में अपना रिसर्च किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं? सो शहाब, सबसे पहले तो बात यह है ना कि वन शुड बी प्राउड ऑफ द वर्क ही और शी हैज़ डन. आपने अगर एक रिसर्च किया है, 2 रिसर्च किए हैं, जो भी किया है, यू शुड बी रियली प्राउड अबाउट इट बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट वर्क. सही है. नाउ द थिंग इज के इन कॉन्फ्रेंसेस आपने उसे प्रेजेंट करना है, लोगों को बताना है. सो इसके लिए एक जनरल जो मैं एक पैटर्न मैंने अपने लिए बनाया है ना, सो किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी प्रेजेंटेशन में खुद को इंट्रोड्यूस करे, अपने टाइटल को इंट्रोड्यूस करे, और ऑडियंस को इस तरह इंगेज करे कि वो आपके बातों को सुन ले विद अ लाउड वॉइस, ताकि वो आपके साथ इंगेज रहे, आपके साथ अटेंटिव हो जाए. फिर उसके बाद आप अपने रिसर्च में आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम था
جو مسئلہ تھا جس کے لیے آپ نے یہ ریسرچ کیا ہے اس کو پہلے بتائیں. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ پھر اس کے بعد آپ اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیو بتائیں. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, اس کے لیے ہمارے یہ مین ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہے اس ریسرچ کے. ہم نے اس طریقے سے, اس میتھڈالوجی سے یہ سارا ریسرچ کیا ہوا ہے, ہمارے پاس یہ فائنڈنگ آئے ہے, اور یہ فائنڈنگ کی بدولت ہم آپ کو یہ کنکلوژن دے رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے پالیسی ریکمنڈیشن بھی دی. پالیسی ریکمنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریسرچ سے کیا امپیکٹ ہے, کیا فائدہ ہے. اگر آپ کسی بھی کانفرنس میں اپنے ریسرچ کو اس طرح پریزنٹ کریں گے تو آئی بلیو کہ یو گونا ون دیٹ کانفرنس. اینڈ دا تھنگ از کہ آپ نے اس کو ایز اے اسٹوری بنایا ہے, پرابلم ود دا مائنڈ سیٹ کہ آپ نے کرنا کیا ہے, ود اے پراپر پیٹرن, اینڈ دین اٹس ہاؤ یو سولوڈ اٹ. So that's how if you present your presentation. تو ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اپنی ریسرچ کو پریزنٹ کرنے کا, لیکن اگر آپ جیتتے نہیں ہیں تو پھر ہار آپ نے نہیں ماننی, آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے اپنے اسٹرگل کو, اور جو ریسرچ ورک ہے آپ کا وہ کنٹینیو ہونا چاہیے. اچھا, نیکسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے وہاب بھائی, وائل ڈوئنگ ریسرچ اسپیشلی میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کنسیڈریشن میں لے کہ آپ کیا چیلنجز ہوتے ہیں وائل کنڈکٹنگ ریسرچز, اور پھر جو میجر پرابلمز ہیں ان کو اوورکم کیسے کرنا ہوتا ہے, یہ بتائیے. یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہم نے ٹیم ورک کی بات کی ہے, تو ریسرچ میں ٹیم ورک بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک تو میجر جو چیلنج ہے ان ایڈیکویٹ ٹیم ہے, آپ کو پراپر ٹیم نہیں ملتی, صحیح ہے. اس کے علاوہ مینٹرشپ, فرینڈشپس کرنے ہوتے ہیں نا, فرینڈشپس کرنے ہوتے ہیں ہم نے, پھر اس کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, آپ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو دیٹس لائک روئنز دا ہول پوائنٹ. ہاں, جسٹ یو جو کام نہیں کرتا جسٹ کک دیم آؤٹ. دیر از نو اسپیس فار دا ون ہو آر ناٹ ڈوئنگ دا ورک دیم سیلف. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو دوسری پرابلم ہے مینٹرشپ میں پرابلم ہے. سائڈ بائی سائڈ جو ہمارے میڈیکل اسکولز ہے تو وہ ریسرچ کلچر کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے. وہی مطلب پروف پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, انٹرنل ماڈیول ایگزام پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارا جو مطلب سیشن میں کم از کم 7-8 مہینے ہوتے ہیں وہ یہ پروفس اور پریپس اور بلاکس اور اس قصے میں چل رہے ہوتے ہیں. میں سوری ٹو انٹرپٹ, یہ بات میں نے سر کو کہی, ڈین صاحب کو, کہ خیبر میڈیکل کالج صوبے کا پہلا میڈیکل کالج ہے, 1954 میں بنا ہے, اور اب ہم جا کے 3rd ریسرچ کانفرنس کر رہے ہیں. تو لائک چلے دیر آئے درست آئے, لیکن وی ہیو بین سو لیٹ کہ یہ جو ریسرچ کلچر ہے اسپیشلی KMC میں تو یہ تھوڑا لیٹ ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے جس طرح آپ نے بات کی. اٹ از آبویسلی چیلنج, اور دا چیلنج اس کے وجہ یہ ہے نا کہ دیر آئے درست آئے, لیکن دیر کیوں آئے, صحیح, دیر ہم کیوں آئے. ریسرچ تو سب کو پتہ ہے, لیکن ابھی ہم تیسرا کانفرنس کروا رہے ہیں, اور ہمارے کالج کے کوئی 60-70 سال ہو گئے. تو دا فیکلٹی, دا ایڈمنسٹریشن جو ہمارے کریکولم بناتے ہیں, جو ہمارے ٹائم لائن بناتے ہیں, دے شوڈ ورک مور آن دا ریسرچ اسپیکٹ. دے شوڈ انکریج دا اسٹوڈنٹس ٹو ڈو ریسرچز, اینڈ دے شوڈ لیسن دا برڈن آف جسٹ دا میڈیکل اسٹڈیز اینڈ گیو مور ٹائم ٹو دا اسٹوڈنٹس ٹو ڈو دیئر ریسرچز. اچھا وہاب بھائی, اسی کویشچن کو یا جو ہماری ڈسکشن جاری ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بتائیے, وائل ڈوئنگ ریسرچ, ساتھ میں آبویسلی یہاں پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, تو مشکل نہیں ہوتا یار, ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے, میڈیکل اسٹڈیز بھی ہے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہے, اس کے ساتھ ریسرچ بھی کرنا ہے. تو کیا لگتا ہے, ہاؤ ول آور اسٹوڈنٹ مینیج آل دیز تھنگس؟ Yeah, it's all about the mindset. The first project you will be doing will be really hard. It's going to take months and years from you. میرا جو پہلا ریسرچ تھا تو مجھ سے پورا 1 سال اس نے لیا تھا, کیونکہ ہر اسٹیپ مجھے سیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز مجھے سیمپل سائز کس طرح ہے, ڈیٹا کلیکشن ہے, پروپوزل کیا ہے, IRB اپروول کیا ہے. بٹ ونس یو گو تھرو دا سائیکل ونس ان اے لائف, یو دین لرن اٹ, یو جسٹ گیٹ ٹو نو کہ کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اینڈ دین اٹ ٹیکس لیس ٹائم. So my suggestion in this regard would be start your research project as soon as possible, irrespective of which year are you in. اگر فرسٹ ایئر میں ہے, سیکنڈ ایئر میں ہے, اپنا ریسرچ اسٹارٹ کریں. پہلا ریسرچ آپ کا بہت مشکل ہوگا, اس میں آپ سے بہت ٹائم لگے گا. ایک بار آپ نے سیکھ لیا نا تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ میرا پروف آ رہے ہیں یا مجھے, کیونکہ آپ پھر اسے جانتے ہیں کہ اس کو مینیج ہو جاتا ہے. یو جسٹ گیٹ ٹو نو ہاؤ ریسرچ ایکچولی ورکس, اینڈ یو جسٹ گیٹ ٹو فائنڈ اے وے ہاؤ ٹو بیلنس دا اسٹڈیز ود دا ریسرچ. تو اگر آپ آڈینس میں اگر کوئی ریسرچ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے فرام ناؤ, اسینشیل ٹیک اویز کیا ہوں گے آپ کی طرف سے؟ اسینشیل ٹیک اویز یہ ہوں گے کہ اس بات کو ذہن پہ نہ بٹھائے کہ ریسرچ بہت مشکل ہے. اپنا ایک ٹیم بنائے, اپنا ایک ریسرچ آئیڈیا بنائے, لٹریچر سرچ کر لے, اپروچ ٹو یور سینئرز, اپروچ ٹو یور فیکلٹی اینڈ ٹیک دا اسٹارٹ. صحیح ہے. سائڈ بائی سائڈ, ہاں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے ابھی تک مینشن نہیں کی نا, تو وہ یہ ہے کہ آپ
مستقل طور پہ لائک ریگولرلی لٹریچر سرچ کرتے رہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہاؤ ڈفرنٹ ریسرچز آر ڈن سو دیٹ یو نو ہاؤ یو ول کنڈکٹ یور اون ریسرچز. وہاں بھائی ویلیویبل ریسورسز کے حوالے سے بتائیے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو بکس وغیرہ ہے یا ویب سائٹ جرنلس سافٹ ویئر تو کون سے آپ ریکمینڈ کریں گے اسٹوڈنٹس کو جو اسٹوڈنٹس کو یوز کرنے چاہیے وائل ڈوئنگ ریسرچ؟ ویب سائٹس پہ تو تھوڑی بہت ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. ہمارے پاس گوگل اسکالر ہے, پب میڈ ہے فار لٹریچر ریویو, پب میڈ ہے, اسکوپس ہے, ویب آف سائنس ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوکرین جو لائبریری ہے. تو دیز آر آل ڈفرنٹ ویب سائٹ جس پہ آپ ڈفرنٹ آرٹیکلس کو سرچ کر سکتے ہیں. موسٹ آف دا آرٹیکلس which get published in different journals are uploaded onto these websites. So you can go through these are the recommended website. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو جرنلز ہے تو جرنلز تو بہت سارے ہیں, پاکستانی جرنلز بھی ہے, آؤٹ سائڈ جرنل بھی ہے. بٹ وٹ آئی پرسنلی ریکمینڈ اینڈ ون آف مائی سینئر ریکمینڈیڈ دس ٹو می کہ جو امریکن جرنلز ہے, جرنل آف امریکن جامع جو ہمارے ساتھ ہے, جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن, یا جو انکولوجی کے ریسرچز ہے جرنلز ہے, یا جو ہمارے ساتھ برٹش جرنلز ہے, یا ایک جرنل ہے ہمارے پاس, میں اس کو ریگولرلی فالو کرتا ہوں, نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن. ان میں ہمارے پاس جو کوالٹی ریسرچز ہیں نا وہ ریگولرلی پبلشڈ ہوتے ہیں. اور ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے یا ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے لیے ان جرنل کو کنٹینیوسلی مطلب تھوڑا بہت اسے ایک ایک آرٹیکل بھی دن میں پڑھ لینا, سو دیٹس لائک ریئلی گریٹ. تو مطلب یہ ایک میں مطلب سمجھتا ہوں کہ ہر ایک جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے خود میں ایک ڈسپلن بنا دے کہ آپ ریگولرلی ان جرنلس کو دن میں کھول کے اس میں سے ایک آرٹیکل یا ایک ایبسٹریکٹ بھی پڑھ لینا جو ریسنٹ موسٹ اس میں پبلش ہوا ہے. سو اٹ ول ہیلپ یو الاٹ ان ٹرمز آف اسٹیئنگ اپڈیٹڈ and help you a lot in generating your own idea for doing your own research, which is very important because these researches جو publish ہوتے ہیں اسی سے ہمارے ساتھ اور questions بنتے ہیں اور اسی پہ ہم researches کر سکتے ہیں. thirdly آپ نے جو بات کی ہے تو سافٹ ویئر پہ آپ نے questions کیے ہیں. سو سافٹ ویئرز ہم یوزولی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے یوز کرتے ہیں. ایز آلریڈی مینشنڈ جو ہمارے پاس SPSS ایک سافٹ ویئر ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں انالیسس کے لیے. ایک ہمارے ساتھ NVO سافٹ ویئر ہے, کوالٹیٹیو اسٹڈی کی ہم نے تھوڑی شروع میں بات کی تھی. تو کوالٹیٹیو اسٹڈی میں ہم جو انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں اس کو انالائز کرنے کے لیے, اس میں تھیمیٹک انالیسس ہوتی ہے, اس کو انالائز کرنے کے لیے ہم NVO سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. جو کہ دوسرے سافٹ ویئرس ہے جو کہ میٹا انالیسس میں یوز ہوتے ہیں, تو اس میں ریومین ہے, اور مطلب یہ ریفرنس رائٹنگ کے لیے ہم اینڈ نوٹ یوز کرتے ہیں, زوٹیرو یوز کرتے ہیں. دیز آر آل دا ڈفرنٹ سافٹ ویئرز وچ از یوزڈ ان ڈفرنٹ پارٹس آف ریسرچ. فنڈنگ اپرچونیٹیز کے حوالے سے بتائیے. اگر اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہے, اسپیشلی ہم انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, تو اس طرح کا فائنینشیل سپورٹ پروگرام یا اسکالرشپس ہے جو ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو سپورٹ, جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہیلپ کرے ان کی ٹو ہیو دیئر ریسرچ آن دیم؟ That's a great question. That's really a great question. And the reason behind is کہ جیسے آپ نے مینشن کیا ہے, most of the students are not that financially well to conduct their own research. چلو کراس سیکشن اسٹڈیز میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اس کے مطلب جو پرنٹ نکالنے ہیں کویسچنیئرس کے, یا مطلب جو ہم نے پبلش کرنا ہے تھوڑے بہت اس میں پیسے لگ جائے, دیٹ ڈز میک سینس. لیکن جب ہم آتے ہیں ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائنس پہ, جو ہم آتے ہیں رینڈمائز کنٹرول ٹرائلس میں, جب ہم آتے ہیں کوازی ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن میں, جب ہم آتے ہیں اس طرح کے جو انٹرونشنل ریسرچز ہے, so it's totally impossible for the undergraduate students to conduct their research with the help of their own money. For this, research grants is very important. خیبر میڈیکل کالج میں ہے گرانٹ, ہمارے پاس ہے, Associate in Research does give research grants, but my suggestion and my opinion, my request would be to increase the grants to as many students as possible. And the same suggestion for all the medical schools, healthcare facilities, healthcare providers. It's a need of time. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ گرانٹ نہیں ہو, آپ اس کو فنڈنگ نہیں دے رہے, سو آپ جو کوالٹی ریسرچ ہے, جو رینڈمائز کنٹرول ٹرائلس ہے, جو انٹرونشنل ریسرچ ہے, اس کو آپ کریں گے کس طرح؟ اگر وہ کنڈکٹ نہیں ہو رہے تو آپ کی ایک امپیکٹفل ریسرچز نہیں بن رہی. آپ ایسے ہی ریسرچز کرتے رہیں گے, کراس سیکشن اسٹڈیز کرتے رہیں گے, لیکن اس سے کوئی اتنا بڑا امپیکٹ یا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ ہمارے پاس کنٹرول ٹرائل سے آ سکتا ہے, جتنا فائدہ ہمارے ساتھ RCTs سے آ سکتا ہے. جی اچھا وہاں بھائی, جسٹ ٹو سمرائز وٹ وی ہیو ڈسکسڈ سو فار, شارٹلی بتائیے فرام A to Z جتنا اب ہم جتنا ہم نے ڈسکس کیا اب تک, لائک ہاؤ شوڈ ون ٹیک دا اسٹارٹ,
اور پھر لاسٹ میں پبلشنگ تک. یہ بھی پھر تھوڑا ایکسپلین کر دے کہ اگر کسی کی وہ ریسرچ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر واٹس دا پروسیجر آن ورڈس, وہ پبلش کس طرح کرے گا اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. the sooner the better. جب سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں, جتنا جلدی اسٹارٹ لے سکتے ہیں, the sooner the better. فرسٹ ایئر میں ہے جسٹ ٹیک دا اسٹارٹ, سیکنڈ ایئر میں ہے جسٹ ٹیک دا اسٹارٹ. صحیح ہے, اسٹارٹ لے کے اچھا ٹیم بنائے, ریسرچ آئیڈیاز ڈسکس کرے. صحیح ہے, اپروچ ٹو یور سینئرس, اپروچ ٹو یور فیکلٹی, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے, اپنے آئیڈیا کو اور بھی مطلب ریفائن کرے, IRB اپروول لے کے ڈیٹا کلیکٹ کرے, ریسرچ کرے, آرٹیکل بنائے. آرٹیکل کے لیے پھر پاکستان میں ہمارے پاس جو HEC ہماری ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن, تو انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کو ہم HJRS کہتے ہیں, جو جتنے بھی جرنل تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے انکلوڈنگ ان پاکستان, اس میں جو جرنلز HJRS پہ آپ کو ملتے ہیں, سو یہ انڈیکس جرنل ہے اور یہ صحیح جرنلز ہیں. تو آپ جرنل سلیکشن اپنے, پھر جرنل سلیکٹ تو آپ کر لیتے, جرنل تو آپ فائنڈ کر لیتے HJRS میں, پھر جرنل کے اسکوپ میں آپ جایا کریں. جرنل اسکوپ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے جس پوائنٹ پہ ریسرچ کیا ہے, جس ٹاپک پہ ریسرچ کیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو اسٹڈی ڈیزائن ہے, آپ کا جو ریسرچ ٹاپک ہے, وہ اس جرنل کے اسکوپ سے میچ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ اس کے اسکوپ میں نہیں آتا تو ہاؤ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ وہ آپ کے آرٹیکل کو پبلش کرے گا. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا آرٹیکل اچھا نہیں ہے, یور آرٹیکل از ریئلی گڈ, یو ہیو ڈن اے گریٹ ورک, بٹ دا تھنگ از کہ اس جرنل کا اسکوپ مختلف ہوتا ہے. صحیح ہے, تو اپنے لیے اپنے آرٹیکل کے مطابق ہی جرنل سلیکٹ کرے. HJRS آپ لوگ ویب سائٹ پہ جا کے, آپ لوگ مطلب گوگل میں جا کے سرچ کریں, آپ لوگ کو پتہ لگ جائے گا, اس پہ ڈفرینٹ جرنلز آپ کو ملتے ہیں. آپ کو اپنے اسپیسیفک جرنلز بھی مل سکتے ہیں, آپ سرچ کرتے رہیں, اس میں آپ کو مل جائیں گے, اور دین گیٹ اٹ پبلشڈ ان دا جرنل. جرنل کے لیے ایک تھوڑا سا میں پوائنٹ بتاؤں گا ضرور, جو میں نے خود ہمارے فیکلٹی سے سیکھا ہے, ڈاکٹر عمران مروت, ہو از ریئلی گریٹ, اینڈ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جرنل کے لیے امپیکٹ فیکٹر ضروری ہے. امپیکٹ فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جرنل کا اگر امپیکٹ فیکٹر اچھا ہو, سو دیٹس اے گڈ جرنل. لیٹس سے فار ایگزامپل, اگر ایک جرنل کا امپیکٹ فیکٹر 10 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرنل میں ہر ایک آرٹیکل جو پبلش ہوا ہے, ہر ایک آرٹیکل کو کم از کم 10 اور لوگوں نے سائٹ کیا ہوا. 10 اور لوگوں نے اس ایک آرٹیکل جو اس جرنل میں پبلش ہوا ہے, اس آرٹیکل کو اپنے آرٹیکلز میں یوز کیا ہوا ہے. اینڈ دیٹ ایکچولی ڈیٹرمائنس دا کوالٹی آف دا جرنل. اور جتنا امپیکٹ فیکٹر ایک جرنل کا اچھا ہوتا ہے, تو اتنا ہی آپ کی پبلیکیشن کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, اتنی ہی ان کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. سو دیٹس آل اباؤٹ دا جرنلز اینڈ پبلشنگ. اچھا, لاسٹ ایڈوائس دے دے وہاب بھائی فار دوز اسٹوڈنٹس who wants to be engaged in research projects, like what would you like to suggest to them? My suggestion would be students, they should always be curious about exploring new things. They should always be curious about learning new things. They should take the start. They should do their hard work. There is no shortcut in a research, and once they get into it, initially it will look very hard. شروع میں بہت مشکل لگے گا, لیکن جیسی آپ اس کو سیکھنے لگ جائے, جیسی آپ ریسرچ اس کو کرنے لگ جائے, جیسی آپ اپنے ریسرچ کے ریزلٹس پہ آ جائیں, پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاؤ فروٹفل اٹ از. آپ کو پھر ایک انسان کی ایک اپنی تسلی آپ کو ملتی ہے کہ میں نے جو 6-7 مہینے اچیومنٹس آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ 6-7 مہینے اتنا خوار ہوا ہوں ڈیٹا کلیکشن کرتے ہوئے, یہ میں نے اتنا مطلب اس کا اسکریننگ کیا ہے, میٹا انالیسس میں اتنا میں نے محنت کی ہے, اس کے لیے میرے ساتھ یہ ریزلٹس آ رہے ہیں جو میں انٹرنیشنلی اب پبلش کروں گا. اور وہ آپ کو اس طرح فیل دے رہا ہے جیسے آپ کی اپنی کوئی مطلب ایک پارٹیسپیشن ہے, آپ نے اپنے طرف سے ایک کولیبوریشن کی ہے ٹو دا ورلڈ, ٹو دا ہیلتھ کمیونٹی. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹس ریئلی انکریجنگ. اینڈ اس کے علاوہ مائی ایڈوائس وڈ بی ڈو دا ریسرچ فار دا سیک آف لرننگ ریسرچ. ڈو ناٹ ڈو دا ریسرچ فار دا سیک آف گیٹنگ مور پبلیکیشنس. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس آر آفٹر پبلیکیشنس. میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ چلو میں آپ کا نام اپنے ریسرچ میں ڈال دوں گا, میں تو ڈالنے والا نہیں ہے, وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کا نام ریسرچ میں ڈالنے والا ہوں, اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ میں ریسرچ پبلش نہیں کروں گا, تو کیا آپ میرے ساتھ نام ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے. آپ بیک آؤٹ کریں, ریسرچ پبلش ہی نہیں کر رہا تو میں نام کیوں ڈالوں؟ سو ڈو دا ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ, فار دا سیک آف لرننگ, اینڈ ناٹ فار دا سیک آف پبلشنگ اٹ. یس, پبلشنگ میٹرس, publishing matters a lot, لیکن not every research is going to be published. میرے انیشیل 1-2 ریسرچز پبلش ہی نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنے بیسک لیول پہ تھے کہ ان میں ہم نے صرف ریسرچ کو سیکھا ہے,
You are saying is it should not be an objective It should not be an objective to just publish the research. So- Rather, doing the research and learning how you do it and what you find in your research should be your learning objective. Publishing ضروری ہے لیکن وہ بعد کی بات ہے, وہ آپ کی مین objective نہیں ہونی چاہیے. Last thing is کہ discover the different research designs and you would enjoy it. You will forever enjoy it. میں خود بھی میں نے qualitatives بھی کی ہے. ریسنٹلی میں نے اپنے کلاس فیلو اعزاز has been really great in میٹا, اس کے ساتھ ایک میٹا کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے آر سی ٹیز میں تھوڑا بہت ایک دو پروفیسرس کے ساتھ کام کیا ہے. کیس کنٹرول اور کوہارٹ میں نے خود نہیں کیا, بٹ آئی ووڈ لو ٹو ہیو اٹ. کیس سیریز میں نے ایک کیا ہے, کیس رپورٹ میں نے ایک دو کیے ہے. سو دا تھنگ از کہ what I have enjoyed so far is how different study designs work and You what are enjoy the the process. you will go through the whole process اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک ریسرچ ڈیزائن کتنا اچھا ہے, دوسرا ریسرچ ڈیزائن کتنا اچھا ہے, اس میں کیا پروز ہے, اس میں کیا کونز ہے, اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اگر اس طرح میں کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا اور اس طرح میں کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا. سو دیئر فور میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب بھی آپ ریسرچ آئیڈیا یا ریسرچ ٹائٹل آپ کے مائنڈ میں آ جائے نا, سو جسٹ ڈونٹ نیرو یور مائنڈ سیٹ ٹوورڈ ون اسپیسیفک اسٹڈی ڈیزائن. ہمیشہ لٹریچر ریویو کے ہیلپ سے اپنے لیے ایک براڈن پاتھ وے بنائے. اپنے ریسرچ کو کیس کنٹرول میں بھی لے کے جانے کی کوشش کرے, اس میں کیس کوہارٹ میں بھی لے کے جانے کی کوشش کرے, کیس سیریز میں بھی لے کے جانے کی کوشش کرے, سمپل پروسیکشن میں بھی لے کے جانے کی کوشش کرے. جس میں آپ چلے گئے, جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے, اسی میں پھر لے کے جائیں. So that's like the whole summary of my discussion here. Thank you so much, Wahab bhai. Thanks for being here and answering the very important and relevant questions جو ریسرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور میجورٹی آف میڈیکل اسٹوڈنٹس چاہتے تھے کہ اس کے آنسرز ہو. تو آئی ایم شیور اسٹوڈنٹس نے کچھ سیکھا ہوگا, اور یہ جو ہمارا سیشن ہے, پوڈ کاسٹ ہے, تو کچھ لرن کیا ہوگا, اور آئی تھنک کہ آپ کو بھی ایک ایکسپیرینس آپ کا صحیح رہا ہوگا سو فار. تو اگین تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. Thank you so much, Shahab, for having me. And I literally enjoyed the whole podcast. Throughout the podcast was all fun with you. And I hope you keep up the great work. Thank you. Thank you so much everyone for watching our second podcast. اس سے پہلے ہمارا یو ایس اے ملی کے اوپر فرسٹ پوڈ کاسٹ بنا تھا, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار گیونگ می سچ این اوور ویلمنگ رسپانس. اور اب جو پوڈ کاسٹ تھا تو یہ ریسرچ کے اوپر تھا, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم نے جو گیسٹ انوائٹ کیا تھا تو اس نے جس طرح سے آنسرز کیے ہیں کویشچنس, تو اوور ویو ریسرچ کے حوالے سے, جنرل اوور ویو, اور پھر اسپیسیفکلی کویشچنس جتنے بھی آپ کے ذہن میں تھے تو وہ سارے آنسرز ہوئے ہوں گے. لیکن ان سے ہٹ کر اگر آپ کے ذہن میں اور بھی سوالات ہیں تو پلیز ask those questions in comment section, and I'll ask Wahab to answer those questions. اور اس کے علاوہ اگر میرے علم میں کچھ ہے تو I'm sure I'll share it with you, and let me know کہ کس طرح ہم جو ہمارا نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہوگا اس طرح پروڈکٹیو ہم پوڈ کاسٹ بنا سکتے ہیں, یا ان ویڈیوز سے ہٹ کر ہم کس طرح ایک سیشن یا ایپیسوڈ میڈیکل اسٹڈیز کے ریلیٹڈ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو پلیز لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن, اینڈ لیٹس ہیو a very interactive session on that. Thank you so much for watching, and see you in next video. Thank you so much.